اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلاس 9th کے لیے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک شہریار کی غزلوں کو ہم نے پڑھا، پہلی غزل بھی اور دوسری غزل بھی۔ آج وہ سوالات کریں گے ہم۔ پیج نمبر نکالیے 135۔ شہریار کی زندگی پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ سوال ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، اس کے نوٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، کہاں پیدا ہوئی حالت زندگی ہم نے بیان کی ہے۔ دوسرا سوال ہے یہاں، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شاعر کیا کہتے ہیں کہ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے ماضی میں لگے ہوئے زخموں کو رفو کرنا ہوگا۔ رفو کا مطلب ہے جس طرح وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہم تاگوں سے ان کی مرمت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں ان زخموں کو مرہم پٹی کرنی ہوگی۔ دل بہلانے کی صورت کیا ہے؟ دل بہلانے کی صورت یہ ہے کہ وہ بیتے ہوئے خوشگوار ماحول کو یاد کرنا چاہیے، بیتے ہوئے وہ لمحات یاد کرنے چاہیے، خوشگوار لمحات یاد کرنے چاہیے۔ اس سے دل بہلا سکتے ہیں ہم۔ تیسرا سوال ہے، غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائیے کہ شاعری کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ غزل نمبر 2 میں آخری شعر پڑھ کر شاعری کی اداسی کا وجہ کیا ہے؟ یہاں شاعری کی اداسی کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی محبوب یاد آتی ہے، اس کے محبوب کی یاد، اسی لیے وہ اداس ہے۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، ان کو ہمیں جملے بنانے ہیں۔ یہاں ایک لفظ ہے احساس۔ مجھے احساس ہے، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ تم نے میری مدد کی، اس طرح احساس پر جملہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا یقین، عادل کو میری بات پر یقین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ تقاضا، مالک مکان نے مجھ سے کرایہ کا تقاضا کیا، مالک مکان نے مجھ سے کرایہ کا تقاضا کیا۔ مجرم، مجرم کو ضرور سزا ملنی چاہیے، آج مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل گئی، ہمیں مجرم نہیں بننا چاہیے۔ ایسے الفاظ ہم بنا سکتے ہیں، ایسے کہ ان کو ہم اس طرح جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زنجیر، قیدیوں کے پاس پاؤں میں زنجیر ڈالی گئی، قیدی کے بازو میں زنجیر پہنائی گئی، زنجیر ڈالی گئی، تو ہم ان کو جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ اس طرح سے ہم نے اس غزل پورشن جو اس شہریار کی تھی ان کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ آگے ہم دوسری شاعر کی غزل پڑھیں گے۔ مجھے اجازت، خدا حافظ۔